قیادت سرکر جدہ اور دوحہ سے تہران تک سفارت کاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود، وزیر اعظم شہباز شریف جدہ کے بعد دوحہ پہنچ گئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن عبد الثانی سے ملاقات، خطے اور عالمی امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال، امن کے لیے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوحہ پہنچنے پر قطر کے وزیر مملکت خارجہ امور نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ قطری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں ایئرپورٹ تک پہنچایا۔ قطری مسلح افواج کے چوک و چوبند دستے نے سلامی بھی دی۔ دوحہ ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت اور پائلٹس کا شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، قطر کی مہمان نوازی کو سراہتے ہیں، قطر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، جنگ بندی میں کردار اور اسلام آباد میں ہونے والے تاریخی امن مذاکرات سے متعلق حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن معاہدے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کی جانب سے پاکستان کی امن کی کوششوں پر حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں کی۔ دورہ قطر کے بعد وزیر اعظم ترکیہ جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی وزیر خارجہ سے کے ہمراہ ملاقات کی۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ سیکورٹی اداروں اور اسلام آباد انتظامیہ کو انتظامات کرنے کی ہدایت۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ شیڈول کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ مذاکرات انتہائی خفیہ اور اعتماد کے ماحول میں ہوئے۔ پاکستان دونوں ممالک سے مسلسل رابطے اور مشاورت میں ہے۔ مذاکرات کی تفصیلات پر خاموشی فریقین کے پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے فریقین سے رابطوں کے چینلز کھلے رکھے۔ پاکستان خطے میں سفارتی رابطوں، مذاکرات اور امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ لبنان میں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ وہاں جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے۔ کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی کیس میں ملوث رہا۔ اس کی ترقی بھارت میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔ ایران سے اگلا مذاکراتی دور اسلام آباد میں متوقع ہے۔ پاکستان واحد ثالث ہے۔ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا، جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی جنگ بندی میں توسیع کی درخواست نہیں کی گئی۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پر امید ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے کردار پر روس بھی پاکستان کا شکر گزار۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف نے بھارتی میڈیا پر پاکستان کی تعریف کر ڈالی، کہا، پاکستان نے ان مذاکرات کے لیے ماحول بنایا۔ روس پاکستان کا شکر گزار ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے اور امن مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی۔ ملکی دفاع مضبوط سے مضبوط تر، پاکستان نیوی کا مقامی اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے تیز رفتاری کے ساتھ طویل فاصلے پر اپنے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کا مشاہدہ۔ کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیتوں میں اہم پیش رفت کا عکاس قرار۔ کوٹ میں واقع ایک مسجد اور مدرسے کی لائیو لوکیشن، جیو ٹیکنگ، تصویر اور ویڈیو بنانے کے لیے شاہد نے مجھے ٹاسک کیا اور اسی دوران میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے نادانی میں اور اپنے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقامات کی حساسیت کو نظر انداز کیا اور شاہد کی دی ہوئی ٹاسکنگ کو بخوبی سر انجام دیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔
आजाद कश्मीर से भारतीय खुफिया एजेंसी राग के लिए काम करने वाला करिंदा गिरफ्तार। इरफान ने बताया कि जून 2025 में शाहिद नामी शख्स से सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ। मुझे ऑनलाइन नौकरी की पेशकश की गई। उसने मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई, गांव की तस्वीर, वीडियोस और लाइव लोकेशन भेजने का कहा। मालूमात फराहम करने पर मुझे 2500 रुपए मौसूल हुए। राग की फौजी तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी नाकाम बनाती गई। आईजी आजाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी राग के लिए काम कर रहा था। मुलजिम हसास तंसीबात की रेकी करता रहा, वीडियोस बनाता रहा। आजाद कश्मीर पुलिस ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसी भी दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू डेट के साथ फंड स्टेट बैंक को मौसूल हुए। सऊदी माली मवानत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। गर्मी की शिद्दत के साथ ही मुल्क भर में बिजली गायब, शहरी दोहरी अजियत पर मुब्तला। लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान करदा 2.25 घंटे का शेड्यूल 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। किफायत जारी की पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार से दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुहाल बना दिया गया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद, मजदूर बेरोजगार। ना दिन में लाइट, जब दुकान करते हैं लाइट नहीं होती, जब घर जाते हैं लाइट नहीं होती। हम जाए तो जाएँ कहाँ। गवर्नमेंट ने तस्लीम किया कि हम 2.25 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, पर यहाँ 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है दिन में। बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, बिजली होती नहीं है और बिल इजाफी आ जाता है। ये काम पे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वर्कर है, उनकी दिहाड़ी नहीं बन रही। 2 सूट बनाता था, उससे पूरे दिन में 1 सूट बनता है। और इतनी लोड शेडिंग के इसमें 5 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, 2-3 घंटे बच रहे हैं काम करने के लिए। तो कहाँ से पे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे भरेंगे। मुल्क भर में कई घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों और ताजरों का शदीद एहतजाज। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा, बिजली गायब है मगर बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तलबा की पढ़ाई मुतासिर है, मरीज भी परेशान है। सब्र का पैमाना लबरेज। आवाम और ताजरों ने हुकूमती नाअहली, नाकिस मनसूबाबंदी पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। फौरी रिलीफ, बिजली बहाली और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा, मुल्क गिर एहतजाज की धमकी।